رمضان المبارک کے سبق نمبر 3 میں نے 3 سنتیں تحریر کی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ جب انسان بیت الخلاء میں غسل خانے میں داخل ہونے سے پہلے اگر اس نے کوئی انگوٹھی ایسی پہن رکھی ہے جس انگوٹھی پر قرآنی آیات، احادیث مبارکہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام یا انبیاء کرام کے مبارک نام یا عمدہ پاکیزہ کلمات اس کے اوپر لکھے ہوئے ہوں اور وہ نظر آتے ہوں، ایسی چیز کو انگوٹھی ہو یا کوئی اور سٹیکر، کوئی ایسی چیز کپڑے پہ لگی ہوئی ہو تو اس کو باہر رکھ کر جانا چاہیے۔ کوئی دعاؤں کی کتاب جیب میں رکھی ہوئی ہے، یاسین شریف ہے یا کوئی کارڈ ہے جس پہ نظر آتا ہے تو ان کو باہر رکھ کر جانا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں چھپی ہوئی ہے، مثلا تعویذ ہے لیکن اس کو بند کر دیا گیا ہے، اس میں آیات مبارکہ ہیں، یا کوئی کاغذ ہے جس پہ دعا لکھی ہوئی ہے لیکن وہ پرس کے اندر لپیٹ کر فولڈ کر کے رکھی ہوئی ہے، یعنی اول والے میں نظر نہیں آتی، تو وہ اگر اندر چلی جائے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ظاہری طور پہ نظر آنے والی چیز تو اس کو باہر اتارنا چاہیے، کسی کے حوالے کر دینا چاہیے کہ یہ بے ادبی ہے۔ ایسے مقامات پہ ان پاکیزہ چیزوں کو، پاکیزہ کلمات کو لے کر جانا بے ادبی ہے اور آداب کے سخت خلاف ہے، اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا جائے۔ اور پھر دوسری سنت کہ ہمیں آداب بہت زیادہ سکھائے گئے ہیں، ان آداب میں سے ایک ادب بیت اللہ شریف کا ہے۔ بیت اللہ شریف کا مسلمانوں کے ہاں بہت بڑا مقام ہے، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اس مقام کو بہت عزت بخشی ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کہ اس بیت اللہ کو تو اللہ نے انسانیت کی بقا کا، ان کے قیام کا سبب اور ذریعہ قرار دیا ہے، یعنی جب بیت اللہ اکھڑنا شروع ہوگا تو پھر دنیا میں قیامت برپا ہو جائے گی۔ ایک روایت میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، ایک حبشی بادشاہ وہ بیت اللہ پہ حملہ آور ہوگا اور جب وہ بیت اللہ کی بلڈنگ کو اکھیڑنا شروع کرے گا تو بس پھر اللہ انسانیت کی اس کائنات کو لپیٹ دیں گے اور پھر قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو بیت اللہ ہمارے قیام کا ذریعہ ہے، اس لیے اس کا ادب و احترام وہ ہمیں سکھایا گیا ہے اور اس کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس کا بہت زیادہ احترام کریں۔ تو عمومی حالات میں بھی بیت اللہ کی طرف پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھنا چاہیے، خاص طور پہ پڑھنے والے بچے اور بچیاں جب پڑھنے کے لیے بیٹھیں اور وہ اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر کے بیٹھیں اس کے ادب و احترام میں، تو ان کے علم میں برکت ہوتی ہے۔ علماء نے اس کا مشاہدہ کیا ہے، یعنی ایسے بچے کے علم میں جو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے بیٹھتا ہو، پیٹھ نہ کرتا ہو، اور ایسا بچہ جو اس کی پرواہ نہیں کرتا، اس میں بہت زیادہ فرق محسوس کیا گیا ہے۔ اس لیے بیت اللہ کی طرف عمومی حالات میں بھی بے ادبی کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، اور بیت الخلاء میں جب ہمارے جسم پہ کپڑے نہ ہوں، ہمارا سطر کھلا ہو، تو اس میں تو باقاعدہ احادیث مبارکہ میں حکم موجود ہے کہ اس طرف ہم اپنا رخ نہ کریں، یہ بے ادبی میں شمار ہوتا ہے۔ خاص طور پہ بعض مقامات پہ واش روم ایسے بنے ہوتے ہیں جن میں سیٹ اس طرح لگی ہوتی ہے کہ اس کا رخ مشرق کی طرف اور اس کی پیٹھ بیت اللہ کی طرف بنی ہوتی ہے، تو اس کا ہم خیال رکھیں۔ اگر ایسی ہو تو ہم ذرا تکلف کر کے، ذرا مشقت اٹھا کر بیٹھنے میں
ہم اپنا رخ اور پیٹھ بیت اللہ سے پھیر کر بیٹھیں۔ یعنی حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں کہ جب ہم روم میں گئے تو وہاں مراحیض بیت الخلاء اس طرح بنے ہوئے تھے، تو ہم ان کے اوپر بتکلف اپنا رخ پھیر کر بیٹھتے تھے۔ یہ مشقت اٹھا لی جائے اگر اس انداز میں بنے ہوئے نہ ہو، لیکن الحمدللہ ہمارے ہاں اس کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، اس کو بھی ہم خود اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ اور چھٹی چیز کہ جب بیت الخلاء سے فارغ ہوں تو باہر نکل کر دعا پڑھیں، غفرانک، اللہ تو معاف فرما۔ اب معافی کس بات کی؟ کہ جب انسان باہر ہوتا ہے تو ہر وقت ہر لمحہ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ تو بیت الخلاء میں اس کے جو چند لمحات، چند منٹ گزرے، تو اس میں وہ اللہ کے ذکر سے غافل رہا، تو اس غفلت کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے۔ یعنی ذکر کر کے جو اپنے درجات کو بڑھا سکتا تھا، وہ اگرچہ چند منٹ وہ سلسلہ رک گیا، تو اس پر غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے معافی کا خواستگار ہوں۔ پھر آگے شکریہ کی دعا کی، الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے اس گندگی کو دور کیا اور مجھے عافیت بخشی۔ یعنی اس گندگی کا جسم سے خارج ہو جانا انسان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، ہم سوچ نہیں سکتے۔ تھوڑی دیر اگر انسان کا یہ سسٹم کمزور ہو جائے اور پیشاب رک جائے تو ہم سوچیں ہمارے اوپر کیا گزرتی ہے۔ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ایک دفعہ جا رہے تھے، ان کے ساتھ چند صحابہ تھے، تو انہوں نے ایک معذور شخص کو دیکھا کہ اس کی آنکھیں بھی کام نہیں کر رہی، اس کے ہاتھ پاؤں بھی کام نہیں کر رہے، یعنی بالکل معذور ہے، راستے کے کنارے پڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ اس پر بھی اللہ کی کوئی نعمت ہے؟ تو ان کے ساتھیوں نے ظاہری حالت کو دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ تو اللہ کی ساری نعمتوں سے شاید معروم ہے، اس پر تو کوئی نعمت نظر نہیں آتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا عجیب جواب ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ کھانا کھاتا ہے اور وہ آسانی سے اس کے جسم سے خارج ہو جاتا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ کھانا اندر رک جائے تو انسان کتنی تکلیف، اذیت اور کرب میں مبتلا ہو۔ اس لیے ہم واش روم سے جب نکلیں اور اللہ ہماری اس تکلیف دہ چیز کو دور کر دیں، ہم اس پہ اللہ کا شکر کریں۔ اور یہ شکر کرتے رہیں گے تو پھر انشاءاللہ اس سے متعلقہ جو بیماریاں ہیں ہم ان میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ جب بندہ شکر کرتا ہے تو پھر نعمت بڑھتی ہے، پھر آزمائش میں انسان کم پڑتا ہے۔ شکر کرتا رہتا ہے تو پھر اللہ کی نعمت بھی رہتی ہے اور وہ نعمت بڑھتی رہتی ہے۔ تو یہ آج کے تیسرے سبق میں 3 سنتوں کا ذکر کیا کہ ایسی دعا والی کو پاکیزہ چیز اس کو باہر اتار دیں، قبلہ رخ بھی نہ ہو، اور جب باہر نکلیں تو بایاں پاؤں باہر رکھ کر دعا پڑھ کے نکلیں۔ اور ایک مسئلہ جو ذکر کیا اس سبق میں، اور وہ وراثت سے متعلق چل رہا تھا کہ چند صورتیں ایسی ہیں جن میں وارث اپنے مورث کی وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس میں پہلا سبب تو تھا قتل، جو وارث بن رہا ہے وہ اپنے مورث کو اگر قتل کر دے تو اللہ اس کو محروم کر دیتے ہیں کہ اس نے جرم اتنا بڑا کیا ہے، اب اس کو وراثت نہیں ملنی چاہیے۔ دوسرا سبب اختلاف دین، یعنی دین میں فرق ہے، ایک کافر ہے ایک مسلمان ہے، تو کافر اور مسلمان میں بھی وراثت نہیں چلتی، چاہے مرنے والا کافر ہو، مورث کافر ہو، مثلا باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے، تو اس مسلمان کو کافر کی وراثت نہیں ملے گی۔ یا مرنے والا مسلمان ہے، اولاد کافر ہے، تو کافر کو مسلمان کی وراثت نہیں ملے گی۔ یعنی اختلاف دین کو بھی
محروم ہونے کے اسباب میں سے شمار کیا گیا ہے، تو یہاں ہمارے یہاں جو عقائد کے بہت زیادہ مسائل چلتے ہیں تو اس میں غور و فکر کیا جائے اور غیر مسلم کی وراثت نہ لی جائے اور نہ غیر مسلم کو دی جائے۔ یہ شریعت مطہرہ کا ایک اہم ترین مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی گہری سمجھ اور فہم نصیب فرمائے۔ اگر مناسب سمجھیں اس کو آگے پھیلانے کی کوشش کریں۔